یہ مسجد وہ مسجد ہوتی ہے جہاں خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ بنائی جائے، صلوات پڑھی جائے، پڑھائی جائے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کے منصوبے کیے جائیں، آپس میں رابطے کیے جائیں. یہ اللہ کی مساجد ہیں. اور جہاں یہ اجرت لیتے ہیں یہ ان کی دکانیں ہیں. ان کے مختلف نام ہیں ان کی دکانوں کے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، چشتی ہے، قادری ہے. یہ ان کے مختلف نام ہیں، سارے دین کے نام پر کھا رہے ہیں. کوئی نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اور قوم دین کا یہ پیسے اجرت لیتے ہیں. چاہے یہ مفتی طارق مسعود ہو، یہ بھی اجرت کا قائل ہے. توصیف الرحمان اجرت کا قائل ہے. طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، فضل الرحمان ہو، تقی عثمانی ہو، سارے اجرت کے قائل ہیں. عرب و عجم آج یہ ہر جگہ سے جتنے مولوی ہیں، چاہے بنگلہ دیش کے ہوں، انڈیا کے ہوں، پاکستانی ہوں یا عرب کے ہوں، گلف کنٹری کے، جہاں بھی اجرت لیتے ہیں. تو یہ اجرت لینا حرام ہے، ناجائز ہے. اسی وجہ سے ان کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں. ان مولویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا جو اجرتی ہوں، مسلک پرست ہوں، شرک بھی ان کے اندر ہو، یہ بہت بڑی جہالت ہے. اپنے سارے اعمال کو برباد کرنا ہے اور انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا ایسے لوگوں کو. اسرائیلی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ان کا شرک ہے لیکن میں ان کو چندے دیتا ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. فخر سے کہتا ہے، رافضیوں کے پیچھے بھی، بریلویوں کے پیچھے بھی، دیوبندیوں کے پیچھے بھی. اور پھر جتنے یہ شرک پھیلا کے گئے ہیں سب کی تعریفیں کرتا ہے. خود کئی دفعہ شرک رد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو شرک پھیلانے والے ہیں، چاہے پیر نصیر الدین ہوں، چاہے یہ اس کا جو مولوی اسحاق ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، اور جتنے بھی یہ گزرے ہیں شرک پھیلانے والے، ایک کوئی ہے اس کا یوسف زئی یا اس طرح کا کوئی مولوی بڑے بڑے جو ہیں فریبکار قسم کے مولوی، چار فریبکار قسم کے مولوی، جس کے استاد ہوں اس شاگرد کا کیا حال ہوگا. یہ معاملہ ہے.